ہم میں ولی میں کیا فرق ہے معلوم؟ ہم دعا کرتے ہیں تو معلق تقدیر بدل جاتی ہے. معلق تقدیر کس کو بولتے معلوم؟ معلق بولے تو شرط کے ساتھ رہتی تقدیر. نماز پڑھیں گا تو مصیبت چلے جائیں گی، روزہ رکھیں گا تو آفت چل جائیں گی. حادثہ ہونے والا رہتا، انہیں نماز پڑھے تو حادثہ چل جائے گا بلکہ رہتا. صبح فجر اٹھ کے فجر پڑھیں گا تو کشادہ دستی ملے گی، اچھا رزق ملے گا، دولت خوب ملے گی. فجر چھوڑ کے سوتے رہیں گا تو تنگس کھولے گا، دولت نہیں ملے گی، پریشان ہونے گا. لکھا رہتا ایسا کریں گا، اچھا کریں گا تو اچھی قسمت، برا کریں گا تو رہتا. تو اپنے ہاتھ میں اچھا ریاضتاں کر لے رہے ہیں، اچھا ملتا اپنے ہاتھ میں. لکھا ہوا رہتا اچھا کرا تو اچھا، برا کرا تو. اب انما الصدقات تطفئ البلیات، صدقات بلاؤں کو دور کرتے. لکھا رہتا ہے صدقہ کرا تو بلائیں چلے جائیں گے، صدقہ خیرات نہیں کرا تو آ جائیں گے بلکہ. اب پیارے نبی بول رہے صدقات بلاؤں کو دور کرتے، مطلب جو قسمت میں لکھا ہوا ہے صدقات خیرات غریبوں پریشان والوں کی مدد نہیں کریں گا تو مصیبت آئیں گی، کرا تو مصیبت ٹل جائیں گی، ایسی نہیں ہوتا. اب انہیں صدقات خیرات کرا بلا ٹل جاتی ہے. لکھا رہتا اچھا کام کرا تو مصیبت جائیں گی نہیں تو آئیں گی، ہے نا. اب ہے دیکھو، اب دعا یرد القضاء، دعائیں تقدیروں کو بدلتی ہیں. تقدیر سے مراد معلق تقدیر ہے، اچھا کرا تو ٹل جائیں گی، نہیں اچھا کرا تو آ جائیں گی. ایسا رہتا ہمارے ہاتھ میں. اچھا کام کریں گے مصیبتیں لکھی ہوئی مصیبتیں ٹل جائیں گی، برا کام کریں آ جائیں گی مصیبت. رہتا اچھا کرے تو جائیں گی نہیں تو آئیں گی بلکہ. اس کو معلق بولتے. ہمارے اوپر چھوڑ دیا، تم اچھا کرو بچ جاؤ گے، برا کرو پھنس جاؤ گے، لکھا ہوا. اور ایک تقدیر یہ تو ہماری دعاؤں سے بھی ٹل جائے گا، صدقہ خیرات سے بھی ٹل جائے گا. کیوں؟ اس لیے لکھا اچھا کام کرے تو اچھے کام کرے تو مصیبت ٹل جائے گی، یہ تو ہمارے ہاتھ میں. مگر ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، اٹل تقدیر کیا رہتی ہے؟ یہ مصیبت آنے والی ہے بلکہ لکھا رہتا. نماز پڑھے تو جائے گی بھی نہیں رہتا، نماز نہیں پڑھے گا تو کچھ بھی نہیں، پڑھو نہ کو پڑھو، برا کرو اچھا کرو، مصیبت آنا ہے بلکہ لکھ کے رہتا. اب نماز نہیں پڑھے تو بھی آتی، پڑھے تو بھی آتی، اس میں نہیں رہتا اچھا کرے تو جائیں گے بلکہ آتا مصیبت آئیں گی بلکہ رہتا. تو اس میں اب اچھا کرو برا کرو، ہمارے سے دعا کرو صدقات کرو، آئیں گی بلکہ ہیں آ کے رہتی. ہاں جو تقدیر دعا کرے تو جائیں گی ہو جاتی، اس میں دعا کرے تو جائیں گی، صدقات کرے تو جائیں گی نہیں ہے، خالی آئیں گی بلکہ مصیبت آئیں گی. چاہے صدقہ کرو نہ کو کرو آئیں گی، نماز پڑھو آئیں گی بلکہ رہتا. وہ ہماری دعاؤں سے صدقات سے نہیں جاتی، وہ اٹل تقدیر ہے. تو وہ اٹل تقدیر بزرگان دین کی دعا سے بدل جاتی ہے. اولیاء اللہ دعا کرتے تو اٹل تقدیر بدل جاتی ہے. وہ اٹل بھی دو قسم کی ہے، میں وہ بتا کے بس کر دیتا ہوں. نقشے بندی سلسلے کے تاجدار مجدد دین و ملت، مجدد الفسانی سیدی شیخ احمد فاروقی سرہندی قبلہ علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اٹل تقدیر کی دو قسمیں ہیں. لکھنے میں ایک طرح ہے، حقیقت میں بدل کے لکھنے میں مصیبت آئیں گی بلکہ رہتا، مگر اللہ جانتا ہے. میرا ولی دعا کرے تو میں نکال دینے والا ہوں مصیبت سے، اس میں لکھا ہوا نہیں رہتا، مگر اللہ جانتا ہے کہ میرے ولی کی دعا سے ٹل جائیں گی. اور ایک میں رہتا ہے مصیبت آئیں گی، اللہ بھی جانتا ہے آ کے رہیں گی، کوئی دعا کرے گا نہیں جائیں گی بھی نہیں، اللہ جانتا ہے. سمجھ گئے؟ ایک میں رہتا میرا ولی دعا کرے تو نکالنا، اللہ جانتا مگر لکھ کے نہیں رکھتا، آئیں گی کر کے رکھتا، مگر اللہ جانتا میرا ولی دعا کرنے والا میں نکالنے والا. اللہ کو معلوم، لوح محفوظ کو بھی نہیں معلوم، فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، اللہ کو معلوم، اللہ کا ہے. تو مجدد الفسانی قبلہ نقشے بندی سلسلے کے ایک عظیم تاجدار سیدی بابا بہاؤالدین نقشے بند قبلہ کے خلیفہ سیدی باقی باللہ قبلہ ہیں، انہی کے خلیفہ مجدد الفسانی قبلہ. حضرت نے کیا پیاری بات فرمائی، اللہ جانتا ہے جس کے بارے میں کہ میرے ولی کی دعا سے بدلنا ہے. لکھنے میں تو مبرم اور اٹل دکھتا ہے، مگر اللہ جانتا ہے بدلنا، اس لیے خالص اٹل نہیں، مشابہ اٹل، اٹل کی طرح
اللہ کو معلوم بدلنا تو خالص اٹل نوا اٹل کی طرح جو ولی کی دعا سے تقدیر بدلتی ہے وہ جو مبرم کی طرح ہے، اٹل کی طرح ہے، دکھنے میں اٹل ہے مگر اللہ جانتا ہے لکھنے میں تو اٹل ہے، اور وہ اللہ بھی جانتا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا، وہ خالص مبرم ہے۔ تو جو اولیاء اللہ کی دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے وہ مشابہ ہے۔ یہ مجدد الفسانی اللہ نے فرمایا۔ اور ایک مجدد کی بات کروں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ایک مجدد ہے، مجدد ملت سیدی امام احمد رضا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے قرآن میں آیا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جسے چاہتا ہے تقدیر میٹتا ہے، جسے چاہے باقی رکھتا ہے۔ تو اس میں پتہ چلا بات تقدیریں مٹتے رہتے ہیں، مصابہ مبرم مٹتے رہتے معلوم ہے، جسے چاہے میٹے جسے چاہے ثابت رکھے۔ اور حدیث میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کیا کرے، ان کی پوری ذریت کو سامنے ظاہر کر دیا اللہ نے۔ اچانک ان کی نظر اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام پہ پڑی، پڑھتے کیا کرے معلوم، اے اللہ یہ کون ہے؟ بولے تو بڑے یہ تیرا بیٹا داؤد ہے، میں اس کو نبی بنانے والا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام نے کتنی عمر؟ تو کہا 7 سال کی عمر، 7 سال کی عمر۔ تو کہا ہے اللہ اتنے پیارے لڑکے کی عمر 7 سال ہی کہیں کو رکھا، پوری 100 سال کہیں کو نہیں کر دیتا؟ اللہ بولا میں قلم کو حکم دیا، قلم لکھ کے سوکھ گیا، رک گیا ختم۔ تو پھر آدم علیہ السلام بولے جب قلم سوکھ گیا تو جانے سے دکھتا ہے میری عمر کے 40 سال لے کے اس کو دے دے بس۔ تو اللہ ایسا کر کے دیا۔ تو اب حدیث میں ہے قلم لکھ کے سوکھ گیا، بدلنے والا نہیں وہ۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ جسے چاہے میٹتا ہے، جسے چاہے ثابت رکھتا ہے۔ بتایا دو باتیں ہو گئی، یہاں قرآن میں جسے چاہے میٹ لے، یہاں نے قلم سوکھ گیا مٹنے والا نہیں، دو باتیں ہو گئے۔ اب دو باتیں بھی اللہ کے غلط ہو سکتے کیا؟ مٹنے والا سے بھی صحیح، قلم سوکھ گیا مٹنے والا نہیں وہ بھی صحیح۔ تو اب دو باتیں بظاہر تضاد نظر آ رہا، مٹ رہا ایک جگہ ہے نہیں مٹے گا ہے۔ اب اس کو یہ مجدد کیا فرمائے وہ بتا دیتا ہوں تاکہ علمی بات دو مجددوں سے ہم کو سمجھ میں آئے۔ ایک بات تو ایک مجدد سے کمپلیٹ پوچھی، حضرت کیا لکھے معلوم؟ جیسے بچوں کی تختی، میں سمجھانے بولوں، جیسے بچوں کی وہ تختی رہتی وہ مٹی کی بناتے، کالا رنگ کر دیتے، اس پہ لکڑی کے چکلے آزو بازو لگا دیتے، علی بے سب لکھتے رہتے، بچے میٹتے رہتے لکھتے رہتے۔ تو مٹی کے تختی پہ بازو لکڑی کا چکلا لگا دیتے، سلامت رہنا، ٹوٹنا ٹوٹنا نہیں بلی۔ تو اللہ بھی وہ لو جو ہے مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تختی ہے، اس کے آزو بازو بھی پٹریاں ہیں، وہ پٹریاں معمولی میں بہت چوڑی پٹریاں، تختی جیسی بڑی پٹریاں بھی ویسے بڑے، اور وہ ہے یاقوت و زمرد سے بنے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کیا معلوم؟ سیدی امام احمد رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا مجھے دیدے ملت کرو، آپ نے جو فرمایا اللہ کو معلوم ہے کبھی بھی بدلنے والا نہیں ہے، اس کو تختی کے اندر لکھا ہے، اور اللہ کو معلوم میرے دوست کی دعا سے بدلنا ہے، تختی کے اندر میں لکھا، پٹری کے اوپر لکھا۔ اور حدیث دیکھ کے بولے اللہ اس پٹری پر دن میں کئی مرتبہ نظر کرم فرماتا ہے، ولیوں کی دعا سے مٹتے جاتا ہے۔ تو حضرت نے بتایا یہ بات بھی صحیح، وہ بات بھی صحیح، اللہ نے کہا جسے چاہے بیٹے، اس سے مراد پٹریوں پر لکھا ہوا بیٹے، اور جہاں ہے قلم سوکھ گیا مٹنے والا نہیں، وہاں مراد ہے جو تختی کے اندر ہے۔ تو اب اتنا سمجھ گئے تو میرا کہنے کا مقصد کیونکہ ایک سوال ایسا تھا اس کو جواب دینا ضروری ہے۔ وہ مجددین آتے ہیں دین کو بچانے کے لیے، ہمارے حقوق کو انہوں نے سنبھالا ہے، اب ہمارا کام ہے اپنے عقیدے کو صاف ستھرا رکھے، اولیاء کرام کے پاکیزہ بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے، اور یہ عقیدہ بالکل حق ہے۔ ہم بھی دعا کریں تو اللہ نوازتا ہے، لیکن جو مشروط ہے شرط کے ہم اچھا کام کرے چلے جاتی ہے، اور جو نہیں آگے رہنا لکھا ہوا رہتا ہے۔ مصابہ مبرم جو تقدیر ہے اللہ کو معلوم ہے، تو اس کی فارش کریں گے تو میل دینا ہے، وہ پٹریوں پہ لکھی رہتی ہے۔ اللہ سے کہ ولی سے دعا کرو، لکھی ہوئی تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔